وزیر برائے بحری امور میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ مذمت کرتا ہوں جو مولانا عادل خان صاحب کے اوپر اٹیک ہوا اور وہ شہید ہوئے۔ ہماری دعا ہے کہ ان کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت بھی ہے، اور جتنے بھی ان کے فالوورز سے یہ اینٹی پاکستان فورسز اور خاص طور پہ ہندوستان سے اور را کی بیکڈ فورسز، جیسے خان صاحب نے، پرائم منسٹر صاحب نے کہا، وہ پاکستان میں نان اسٹیٹ ایکٹرز تھوڑا ایکٹیو ہو رہے ہیں کیونکہ پاکستان اکنامکلی گرو کر رہا ہے، اور یہ ان کے لیے پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ سارے فسادات کریٹ کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ جیسے کہ ہم پہلے جیتے ہیں، پاکستان ہمیشہ جیتا ہے نیچرل کلیمٹی سے بھی، اور اگر کوئی باہر کی سازشوں سے بھی، انشاءاللہ اس سے بھی ہم جیت کے نکلیں گے۔ لیکن ہماری دعا ہے اور دعائیں مغفرت کریں گے عادل خان صاحب شہید کے لیے، اور ویسے بھی شہید کا رتبہ تو قرآن شریف میں بہت بڑا ہوتا ہے۔ جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا آٹے کی، ویٹ کی، یہ بھی ایک بڑا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، کیونکہ قیمت آٹے کی اتنی مہنگی ہو گئی ہے سندھ میں، خاص طور پہ کراچی میں، اور میں چاہ رہا تھا کہ آپ سب کو اس کی وجہ بتا دوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سندھ حکومت جو کہ بڑا شور کر رہی ہے اور مہنگائی پہ، اور ان کے لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور بلاول صاحب بھی آ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں ساری، یہ یا تو یہ نااہلی کی وجہ سے یہ حال ہے اس وقت سندھ میں، اور خاص طور میں جو اربن علاقے ہیں سندھ کے، یا یہ سازش ہے حکومت کے خلاف، فیڈرل حکومت کے خلاف، بلکہ عوام کے خلاف، سندھ کے لوگوں کے خلاف۔ آج کی تاریخ میں تقریباً 12.5 لاکھ ٹن ویٹ کے اوپر ذخیرہ اندوز ہو کے سندھ بیٹھا ہوا ہے، سندھ کی حکومت اوپر بیٹھے میں، اور ویٹ ریلیز نہیں کر رہے۔ مجھے اس بات کی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیا چاہتے ہیں، عوام کو مہنگائی میں اور بھوک میں مارنا چاہتے ہیں، اور بات آ کے فیڈرل حکومت پہ کر دیتے ہیں، اٹیک کر دیتے ہیں۔ ساری ویٹ انہوں نے، جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا، 12.5 لاکھ ٹن کے ذخیرے پہ اس وقت سندھ حکومت بیٹھی ہوئی ہے ویٹ کے۔ پچھلے سال بھی انہوں نے اسی طرح کی حرکتیں کی تھیں۔ ان کے وزیر اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ جی ویٹ کا کیا ہوا، تو بولا ویٹ چوہے کھا گئے، پتہ نہیں کون سے چوہے ہیں یہ اتنے بڑے بڑے کہ یہ اتنی ساری ویٹ کھا جاتے ہیں۔ اب پرائیویٹ سیکٹر نے تقریباً 1.5 ملین ٹن ویٹ امپورٹ کرنا شروع کر دیے، جس میں سے 5,30,000 ٹن آ چکا ہے پاکستان میں۔ اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ نے ٹی سی پی کے تھرو وہ بھی 1.5 ملین ٹن امپورٹ کر رہی ہے۔ 1.5 ملین ٹن میں سے 7.5 لاکھ ٹن آ چکا ہے۔ اب یہ جو ویٹ سارا، میرے فگرز ٹھیک ہے، 1.5 لاکھ ٹن آ چکا ہے، اور باقی راستے میں۔ اب مجھے ذرا یہ کوئی سمجھائے کہ یہ جو ویٹ کے ذخیرے سارے رکھے ہوئے ہیں سندھ نے، یہ اگر رکھے رہیں اور عوام کو نہ ملے تو یہ تو خراب ہو جائے گی ویٹ۔ جیسے پہلے گندم کو کہتے تھے کہ جی وہ چوہے کھا گئے، تو اب کیا کریں گے؟ میں درخواست کرتا ہوں ان سے کہ یہ سازش سندھ کے لوگوں کے ساتھ یہ سازش نہ کریں، اور یہ ویٹ کو ریلیز کرنا شروع کریں۔ میری فلاور ملز والوں سے بات ہوئی، محمود مولوی صاحب نے پہلے پریس کانفرنس بھی کی، ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اپوزیشن لیڈر کے ساتھ۔ آج فلاور مل ایسوسی ایشن کہہ رہی ہے کہ یہ ویٹ اگر ریلیز کریں جو طریقے سے کرنی ہے، تو 48 سے 50 روپے کلو آٹا مارکیٹ میں آ جائے گا۔ 48 سے 50، ہو سکتا ہے 47 بھی ہو جائے، لیکن 50 روپے میکسیمم۔ یہ ویٹ لے کے بیٹھ کے عوام کو بھوکا مارنا چاہ رہے ہیں۔ سازش ہے یہ سندھ کے لوگوں کے خلاف، بلکہ پورے ملک کے لوگوں کے خلاف۔ تو یہ، اور اوپر سے بیٹھ کے پریس کانفرنسز کرتے ہیں، پریس کانفرنسز کر کے فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں، بیٹھے خود ہیں اوپر ذخیرہ اندوزی کر کے۔ اسی طرح انہوں نے چینی میں بھی کیا ہے۔ پنجاب سے چینی، یہ شوگر مافیا جو ہے، سندھ کے گوداموں میں چھپائی جا رہی ہے، تو اس لیے چینی بھی مہنگی ہو گئی۔ یہاں کیونکہ یہاں ان کی حکومت ہے، صوبائی حکومت ان کی ہے، لا انفورسمنٹ ان کے پاس ہے۔ پنجاب سے شوگر میں تو اسمگل ہی کہوں گا، کر کے لا کے ادھر جمع کر رہے ہیں اپنے گوداموں میں، تاکہ وہاں بھی پورے پاکستان میں چینی بھی مہنگی ہو جائے۔
عوام کی جو حکومت بن کے لے کے آتے ہیں, روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگاتے ہیں, روٹی بھی تو چھین لی, روٹی دے نہیں سک رہے, اتنی مہنگی کر دی, اور خود بیٹھے ہوئے ذخیرہ اندوزی کر کے, اور الزام لگاتے ہو پورے پاکستان کے ہر ایک کے اوپر, اور خود بیٹھے ہوئے ہو. تو مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ نااہلی ہے کہ سازش ہے. یہ آپ خود فیصلہ کر لیں, کیونکہ یہ ہر سال ہوتا ہے. جب سے یہ تحریک انصاف کی عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے, یہ ہر سال یہی حرکت کرتے ہیں. تو یہ اتنے نااہل نہیں ہیں, کیونکہ اپنی باری میں جب ان کا مقصد ہوتا ہے, جب ان کو ڈالر نظر آتے ہیں, جب انہوں نے مال بنانا ہوتا ہے, سارے کام یہ خود بخود ٹھیک کر لیتے ہیں, لیکن عوام کو چوز کے پھینک دیتے ہیں.